تو دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے دنیا سے الگ ہونے اور کنارہ کشی کے بارے میں کہا کر ضروری ہے. تو پہلی چیز تو یہ تاکہ عبادت درست ہو سکے, عبادت قائم رہ سکے, کیونکہ دنیا اور آخرت کا اجتماع نہیں ہو سکتا, دونوں سوتنوں کی طرح ہے. مثانی میں ہمیں اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے دنیا سے الگ ہونا, کنارہ کشی کرنا ضروری ہے, انہو یسرو کی عطا عمل کا, وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تجرد, یہ کنارہ کشی تمہارے عمل کی قیمت بڑھا دے گی. وَيُعَظِّمُ قَدْرَهُ وَشَرَفَهُ, اور یہ کنارہ کشی اس کے بلندی, اس کے مرتبے اور بلندی کو بڑھا دے گی. وَلَقَدْ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رکعتان من رجل زاہد قلبہ خیر واحب الی اللہ جل جلالہ من عبادۃ المتعبدین الی آخر الدہر ابدا سرمدا, کہ ایسے شخص کی دو رکعتیں زاہدین قلبہ, جس کا دل بے رغبت ہو دنیا سے, خیر, یہ دو رکعتیں بہتر ہیں, واحب الی اللہ, اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں, جل جلالہ اس کا مرتبہ بلند رہے. کس سے بہتر ہے؟ من عبادت المتعبدین, بہت سارے عابدوں کی عبادت سے, جو الی آخر الدہر ابدا سرمدا, جو ہمیشہ ہمیش عبادت کرتے رہے آخر زمانے تک, ان کی عبادت سے زیادہ ایسے شخص کی دو رکعتیں بہتر ہیں جس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو. فَإِذَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَشْرُفُ وَتَكْثُرُ بِذَلِكَ, تو جب عبادت تشرف بلند ہو رہی ہے, وَتَكْثُرُ زیادہ ہو رہی ہے, بِذَلِكَ اس کی وجہ سے, فَحَقَّ لِمَنْ طَلَبَ الْعِبَادَةَ أَنْ يَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَيَتَجَرَّدَ عَنْهَا, تو جو عبادت کا طلبگار ہے اس کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے, وَيَتَجَرَّدَ عَنْهَا, اور اس سے الگ تھلگ ہو جائے. فَإِنْ قُلْتَ, تو اگر آپ یہ کہیں فَمَا مَعْنَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ, کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا معنی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. فَاعْلَمْ, تو یہ جان لو کہ ان الزہد عند علمائنا رحمهم اللہ تعالی زہدان, کہ ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک زہد دو طرح کے ہیں. زہد المقدور للعبد, ایک تو ایسا زہد جو بندے کے اختیار میں ہے, اس کی قدرت میں ہے, وزہد غیر مقدور, اور دوسرا وہ جو اس کی قدرت سے باہر ہے. فالذی ہوا مقدور ثلاثۃ اشیاء, تو وہ زہد جو بندے کے اختیار میں ہے, اس کی قدرت میں ہے, وہ تین چیزیں ہیں. ترک و طلب المفقود من الدنیا, کہ دنیا کی جو مفقود چیز ہے, یعنی کہ دنیا کی غیر حاصل چیز کی طلب چھوڑ دینا, کہ جو حاصل نہیں ہوئی ہے اس کی طلب نہ کرنا. وتفریق المجموع منہا اے من الدنیا, اور دنیا کی جو چیز جمع ہے, یعنی جو چیز حاصل ہے, اسے جدا کر دینا, یعنی تقسیم کر دینا. وترک ارادتها واختیارها, ارادہ اور دنیا کا ارادہ, دنیا کی آرزو, واختیارها, اور اس کی خواہش کو چھوڑ دینا, دنیا کی آرزو اور اس کی خواہش کو چھوڑ دینا. تو یہ تین چیزیں ہیں ایسے زہد کے تحت جو بندے کے اختیار میں ہے, اس کی قدرت میں ہے. واما زہد الذی ہوا غیر مقدور للعبد, اور رہ گئی بات اس زہد کی جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے, اس کی قدرت میں نہیں ہے. فہو برودۃ الشیء علی قلب الزاہد, تو وہ زاہد کے دل پر شے کا ٹھنڈا پڑ جانا ہے, کسی بھی چیز کی کوئی خواہش ہی نہ ہو, بالکل ٹھنڈی پڑ جائے وہ چیز. ثم الزہد الذی ہوا مقدور مقدمات للزہد الذی ہوا غیر مقدور, پھر وہ زہد جو کہ مقدور ہے, کہ بندے کے اختیار میں ہے, وہ مقدمات ہیں, یعنی اسباب ہیں ان کا, للزہد اس زہد کا, الذی ہوا غیر مقدور, جو بندے کی قدرت سے خارج ہے. یعنی تین چیزیں ہیں, جب ان تین چیزوں کا حصول ہو جائے گا تو یہ چیزیں سبب بن جائیں گی اس زہد کا جس پر قدرت نہیں ہے. فَإِذَا أَتَى بِهِ الْعَبْدُ, تو جب بندہ اس کو لے آئے, یعنی اس پر عمل کر لے, بِأَلَّا يَطْلُبَ مَا لَيْسَ عِندَهُ مِنَ الدُّنْيَا, اس طور پر کہ وہ طلب نہ کرے اس چیز کو جو اس کے پاس دنیا میں سے نہیں ہے. وَأَن يُفَرِّقَ مَا عِندَهُ مِنْهَا, اور دنیا کی جو چیز اس کے پاس حاصل ہے اسے تقسیم کر دے. وَيَتْرُكَ بِالْقَلْبِ إِرَادَتَهَا وَاخْتِيَارَهَا لِأَجْلِ اللَّهِ وَعَظِيمِ ثَوَابِهِ, اور دل سے دنیا کی چاہت کو چھوڑ دے, واختیارها, اور اس کی خواہش ترک کر دے, اس لیے لِأَجْلِ اللَّهِ وَعَظِيمِ ثَوَابِهِ, اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کے بڑے ثواب کے لیے. بِتَذَكُّرِهِ لِآفَاتِهَا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو آفتیں ہیں دنیا کی ان کو یاد کر کے,
औरसतहु तिलका, तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो औरसतहु, ये उसके दामन में डाल देंगी, झोली में डाल देंगी, क्या ये चीजें डाल देंगी, बुरूदत दुनिया अला कल्बी, उसके दिल पर दुनिया की ठंडक यानी दुनिया की बेरहबती पैदा कर देंगी। वहाजा इंदी व ज़ुहदुल हकीकी, और मेरे नज़दीक हकीकतन यही ज़ुहद है। सुम्माअलम अन्ना अस्अबल उमूर सलासा इन्नमा हुआ तर्कुल इरादति बिल क़ल्ब, तो 3 चीज़ें बताई थी। एक तो ये कि दुनिया की जो चीज़ हासिल नहीं है उसकी तलब ना करना, जो चीज़ हासिल है उसे तक़सीम कर देना, और तीसरी चीज़ उसके इरादे और उसकी ख्वाहिश को छोड़ देना। तो ये तीसरी चीज़ है इन्ना अस्अबल उमूर, अन्ना अस्अबल उमूर सलासा, इन तीनों चीज़ों में सबसे मुश्किल और सबसे सख्त जो चीज़ है इन्नमा हुआ तर्कुल इरादा बिल क़ल्ब, वो ये कि दिल से दुनिया की चाहत को छोड़ देना, दुनिया की चाहत निकाल देना। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ज़ाहिरी एतबार से तो इंसान बेरग़बत हो जाता है, लेकिन दिल पर इख्तियार नहीं होता, दिल से चाह रहा होता है कि ये चीज़ हमको मिल जाए, वो चीज़ हमको मिल जाए, अगरचे ज़ाहिर में दिखाता है नहीं हमको इसकी हाजत नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस कम मिन तारिकिन लहा बिज़ाहिरी, क्योंकि कम मिन तारिकिन लहा, कितने ही ऐसे उसको छोड़ने वाले हैं, बिज़ाहिरी अपने ज़ाहिरी हाल से, मुहिब्बुन मुरीदुन लहा बिबातिनी, जो उसको चाहने वाले हैं, उसको पसंद रखने वाले हैं, बेबातिनी अपने दिल से। फ़हुवा फ़ी मुकाफ़हतिन व मुक़ासातिन मिन नफ़्सी शदीदतिन, तो जितने भी ऐसे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर छोड़े हुए हैं और बातिन से चाहते हैं, फ़हुवा फ़ी मुकाफ़हतिन व मुक़ासातिन मिन नफ़्सी शदीदा, तो वो अपने नफ्स की जानिब से शदीद मुकाबले और कशमकश में फंसे हुए हैं। वशानु कुल्लु फी हाजा, और ये सब इसका मामला है, ये इसी का है जो सबसे मुश्किल काम है, दुनिया की ख्वाहिश को दिल से तर्क कर देना। अलम तस्मा इला कौली सुब्हानहु तआला, क्या तुमने अल्लाह सुब्हानहु तआला का फरमान नहीं सुना, तिलकद दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, कि तिलकद दारुल आखिरा, ये आखिरत का घर, नजअलुहा हम उनके लिए कर देंगे, लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवा, कि ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, जो ज़मीन में ना तो बुलंदी चाहते हैं और ना ही किसी तरह का फसाद चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आखिरत को मुअल्लक़ किया अल्लाह ताला ने कि किनके लिए हम करेंगे, जो ज़मीन में बुलंदी नहीं चाहते हैं और फसाद नहीं चाहते, यानी इरादे के साथ मुअल्लक़ फरमाया है कि इसका इरादा नहीं करते हैं। तो अल्लक़ल हुक्म बिनफ़ील इरादा, तो यहाँ पर हुक्म जो मुअल्लक़ फरमाया है कि आखिरत में जिनके लिए हिस्सा होगा उस हुक्म की तारीफ है बिनफ़ील इरादते, इरादे की नफ़ी के साथ, कि इरादा नहीं होगा तो होगा, इरादे की नफ़ी के साथ है, दून तलब वल फ़िअल लिल मुराद, तलब की नफ़ी की नहीं है, वल फ़िअल लिल मुराद, और मकसद के लिए कोशिश की भी नफ़ी नहीं है, बल्कि नफ़ी किस चीज़ की है कि इरादा ना पाया जाए तो फिर हिस्सा है, बाकी तलब नहीं कर रहे हैं या फिर मकसद के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरत में हिस्सा हो जाएगा, उस पर तालीब नहीं है। तो तलब और मुराद यानी कि मकसद के हुसूल के लिए कोशिश की नफ़ी पर मुअल्लक़ नहीं है। वक़ौलिही ताला, और क्या अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना, मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, कि जो भी आखिरत की खेती चाहे, आखिरत का इनाम चाहे, नज़िद लहु, तो हम उसके लिए इजाफा कर देंगे, हम उसके लिए ज़ायद कर देंगे, फी हर्सिही, उसकी खेती में, उसके इनाम में, वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो दुनिया की खेती, दुनिया का इनाम चाहे, नुअतिही मिन्हा, तो हम उसे उसमें से ही देंगे, और मिन्हा की ज़रिए है यानी कि उसमें से कुछ ही मिल पाएगा, पूरी दुनिया तो किसी को नहीं मिलती, नुअतिही मिन्हा, उसमें से हम उसको कुछ दे देंगे, वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, और उसके लिए आखिरत में से कोई भी हिस्सा नहीं होगा। वक़ौलिही ताला, और क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना, वमन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहु फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, कि जो चाहे, मन काना युरीदु, जो चाहे, अल आजिला जल्दी वाली यानी कि दुनिया तलब करे, जो दुनिया का इरादा करे, अज्जलना लहु, तो हम उसे जल्दी दे देंगे, फीहा दुनिया में ही, मा नशाउ जो हम चाहेंगे, लिमन नुरीदु और जिसके लिए चाहेंगे उसे दे देंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, मन काना युरीदु इरादा है, यहाँ पर भी अल आया आखिरी।
وقوله تعالی اور کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت چاہی، وسعى لها سعيها اور اس کے لیے اس کی کوشش کی، وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو پھر آگے آیا ہے فاولئک کان سعیهم مشکورا کہ انہی کی کوشش ٹھکانے لگے۔ تو یہ ساری جو آیتیں ہیں ان میں جو کامیابی کے موقوف ہونے کی وجہ ہے کہ جس پر کامیابی موقوف ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں حصہ ملے گا، ان سب میں کیا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور دنیا کا ارادہ نہ کرے۔ تو ہر جگہ جو آخرت میں حصہ مل رہا ہے وہ ارادے پر ہی موقوف ہے۔ تو سب سے مشکل کام یہی ہے کہ دنیا کی طلب اس کے ارادے میں نہ ہو۔ اما ترى الاشارۃ كلها الى الارادہ، تو کیا دیکھا نہیں تم نے کہ سب پورا کا پورا اشارہ کس کی جانب ہے؟ ارادے کی جانب ہے۔ فَأَمْرُهَا هُوَ الْمُهِمُّ إِذًا، تو اس کا معاملہ ہی ایسی صورت میں کیا ہے؟ اہم ہے۔ لیکن العبد اذا واظب استقام على الامرين الاولين، لیکن بندہ جب پابندی کرتا ہے اور مسلسل برقرار رہتا ہے علی الامرین الاولین، پہلی دو چیزوں پر، یعنی کہ دنیا کی مفقود غیر حاصل شدہ کی طلب نہ کرنا اور جو اس کی حاصل شدہ چیز ہے اسے تقسیم کر دینا، لیکن دونوں چیزوں پر پابندی کرتا ہے، عانی الترک والتفریق، یعنی کہ ترک اور تقسیم کی پابندی کرتا ہے، فَمَأْمُولٌ مِّن فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَن يُوَفِّقَهُ لِدَفْعِ هَٰذِهِ الْإِرَادَةِ وَالِاخْتِيَارِ عَنْ قَلْبِهِ، تو مأمول امید ہے من فضل اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے، ان یوفقہ کہ اسے توفیق دے دے، لدفع حاضر ارادت والاختیار قلبی، اپنے دل سے اس چاہت اور خواہش کو دفع کرنے کی، فإنہ المتفضل، کیونکہ وہی اللہ فضل والا ہے، الکریم کرم والا ہے، بخشش والا ہے، عز و جل عزت والا ہے، بلند و برتر ہے۔ ثم الذی یبعث علی الترک والتفریق، تو وہ دو چیزیں ہوں گی تو اس تیسری چیز کی امید ہے، پھر وہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی، کون سی ایسی چیز ہوگی ان دونوں چیزوں پر ابھارے، ترک اور تفریق پر۔ ثم الذی یبعث علی الترک والتفریق، پھر وہ چیز جو ترک اور تقسیم پر ابھارے، وَيُهَوِّنُ عَلَيْكَ ذَلِكَ، اور تم پر اس چیز کو آسان کر دے، وہ کیا ہے؟ ذکر و آفات الدنیا وعیوبها، دنیا کی طرح طرح کی آفتیں اور ان کے عیوب کا ذکر ہے۔ تو وقد اکثر الناس القول فی ذلک، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے باتیں کہی ہیں کہ دنیا کیوں چھوڑ دینی چاہیے، دنیا کی کیا عیوب ہیں، دنیا کی کیا خرابیاں ہیں۔ تو قد اکثر الناس القول فی ذلک، اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے باتیں کہی ہیں، فمنہ قول بعضہم، ان باتوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ترکت الدنیا لقلت غنائها، کہ میں نے دنیا چھوڑی اس کے غنا کی قلت کی وجہ سے، یعنی اس کی سود مندی، اس کے فائدے کی قلت کی وجہ سے، وکثرت عنائها، اور اس کی مشقت، اس کی تھکن کی زیادتی کی وجہ سے، وسرعت فنائها، اس کے جلد ختم ہو جانے کی وجہ سے، وقصت شرکائها، اور اس کے جو طلبگار ہیں، جو شریک ہیں، حصے دار ہیں، وقصت ان کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا کہا، ان میں سے کچھ یہ بات کہ اس وجہ سے دنیا چھوڑ دی، تو دنیا کی آفتیں ہیں، دنیا کے عیوب ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو جنہوں نے املا لکھا ہے، ان کے شیخ امام غزالی علیہ رحمہ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی نا چیزیں، اس سے مجھے مکمل طور پر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی شکایت کی جا رہی ہے، کہ دنیا کی شکایت کی جا رہی ہے کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، تو مطلب کہ اگر وہ چیز دور ہو جائے تو وہ اسے لے لیں گے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل طلب ہی نہ ہو۔ تو قال شیخی الامام رحمہ اللہ، کہ میرے شیخ امام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن یجیو من ھذا رائحۃ الرغبۃ الفائحۃ، فا یفوق مانا ہوتا ہے بو کا پھیلنا، چاہے اچھی ہو یا بری، لیکن یجیو من ھذا، کہ اس تعریف سے جو دنیا کے عیوب کے ذکر میں بارے میں کی گئی ہے نا، لیکن یجیو من ھذا، یا من ھذا القول، اس قول سے، اس بات سے کیا آ رہی ہے؟ رائحۃ الرغبۃ الفائحہ، اس سے رغبت کی بو آ رہی ہے، کہ دنیا کی رغبت ہے، اسی لیے اس کی شکایت ہو رہی ہے۔ لأنه من شکا فراق احد، اس لیے کہ جس نے بھی کسی کی فراق، کسی کے فراق، کسی کی جدائی کی شکایت کی، احب وصالہ، تو اسے اس کا ملن کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں شکایت کی جا رہی جدائی کی۔ ومن ترک شیئا لمکان الشرکاء فیہ، اور اس میں کہا تھا نا وقصت شرکائها،
تو اور یہ کہ جس نے کوئی چیز چھوڑی اس وجہ سے لمکان شرکائے فیہ، اس میں حصے داروں کی وجہ سے اخذہ لو انفرد بھی، تو وہ اسے لے لے گا اگر اس میں کیا ہو، یکتا ہو، تنہا اس کو مل جائے تو لے لے گا. تو اس میں کیا ہے، رغبت کی بو آ رہی ہے. فالقول البالغ فی، تو اس میں جو بالغ کامل قول ہے کہ کیوں دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، کیا آفتیں ہیں، کیا برائیاں ہیں، ما قالہ شیخنا رحمہ اللہ، تو وہ وہی ہے جو ہمارے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ان دنیا عدو اللہ عز وجل، کہ دنیا اللہ عز وجل کی دشمن ہے، وانت محبہ، اور تو اللہ تعالیٰ کا محب ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے. ومن احب احدا ابغض عدوہ، اور جس نے کسی سے محبت کی تو اس کا تقاضا کیا ہے، ابغض عدوہ، اس کے دشمن سے اس نے عداوت کی، دشمنی کی، تو اس لیے تو پھر تمہیں دنیا میں کوئی رغبت نہیں رہے گی. وَلِأَنَّهَا فِي أَصْلِهَا وَصِفَةُ جِیفَةٍ، وصفہ مطلب گندگی اور جیفہ مطلب ہوتا ہے سڑی ہوئی لاش. تو اب دنیا کی اور کیا خرابی ہے، وَلِأَنَّهَا فِي أَصْلِهَا، اور اس لیے کہ در حقیقت دنیا کیا ہے، وصفۃ جیفۃ، سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہے، گندگی ہے. الا تری ان آخرها الى القذر والفساد، کیا تم دیکھتے نہیں کہ دنیا کا انجام، دنیا کی انتہا کیا ہے، الى القذر، یہ گندگی ہے اور بگاڑ ہے. والتلاشی، تلاشا ہے، تلاشا واوی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے معدوم ہونا، ناپید ہونا. والتلاشی والازملال، اور ناپید ہو جانا اس کا انجام ہے. والازملال، اور پزمردگی اس کا انجام ہے. والنفاد، اور ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ اس کا انجام ہے. لیکنہا جیفتن ضمخت بطیب، لیکن وہ ایسی سڑی ہوئی لاش ہے، ضمخت، ضمہ، یہ ضمخو مطلب خلط ملط کر دینا، ضمخت بطیب، جسے عمدہ چیز سے کیا کر دیا گیا، ملا دیا گیا ہے. وترزت، ترزہ یترجو تطریز، بیل سے بنانا، نقش و نگار کرنا. وترزت بزینت، اور طرح طرح کی آرائشوں سے اسے سوار دیا گیا ہے. فاغتر بظاہرها الغافلون، تو اس کے ظاہر سے غافل دھوکے میں آ جاتے ہیں. وزہد فیہا العاقلون، اور عقل مند اس سے بے رغبت ہی رہتے ہیں. فَإِنْ قِیلَ، تو اگر یہ کہا جائے فما حکم الزہد فی الدنیا اہوا فرض ام نفل، کہ دنیا سے بے رغبتی کا حکم کیا ہے، کیا وہ فرض ہے یا نفل ہے. فاعلم، تو جان لو کہ ان الزہد یقع عندنا فی الحلال والحرام، کہ زہد جو ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زہد فی الحلال اور زہد فی الحرام، یعنی حلال چیزوں سے بے رغبت ہونا اور حرام چیزوں سے بے رغبت ہونا. فہو فی الحرام فرض، حرام چیزوں میں زہد اختیار کرنا کیا ہے، فرض ہے، کہ اس سے بچنا، اس سے بے رغبت ہونا فرض ہے. وفی الحلال نفل، اور حلال چیزوں سے بے رغبت ہونا، حلال چیزوں میں زہد اختیار کرنا نفل ہے. ثم منزلۃ ھذا الحرام، پھر اس حرام کا درجہ، مستقیم طاعت، ان لوگوں کے لیے جو طاعت و بندگی میں سیدھے راستے پر ہیں، لمستقیم طاعت، جو طاعت و بندگی میں سیدھے راستے پر ہیں، ان لوگوں کے لیے اس حرام کا درجہ بمنزلۃ المیتۃ المستقذرہ، یہ گھناؤنے مردار کی طرح ہے، گھناؤنے مردار کے درجے میں ہے. لا یقدم علیہا الا عند ضرورت، کہ وہ لوگ کیا کریں گے، اس پر سبقت نہیں کریں گے، اس کی جانب پیش قدمی نہیں کریں گے، الا عند ضرورت، بمقدار ضرورت، مگر ضرورت کے وقت، اور صرف ضرر اور نقصان کو دفع کرنے کی مقدار میں، جیسا کہ حالت اضطرار میں اس چیز کی اجازت ہوتی ہے، کہ حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہوتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ جان بچ سکے، اس سے زیادہ نہیں. تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ جو مستقیم طاعت ہے، یعنی جن کے لیے طاعت و بندگی درست ہو چکی ہے، قائم ہو چکی ہے، تو اس کی جانب پیش قدمی نہیں کرتے، سبقت نہیں کرتے، مگر صرف اور صرف ضرورت کے وقت. وَأَمَّا الزُّهْدُ فِي الْحَلَالِ، تو یہ بات ہوگی زہد فی الحرام کی. وَأَمَّا الزُّهْدُ فِي الْحَلَالِ، اور رہی بات حلال چیزوں میں زہد اختیار کرنے کی، فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي مَنزِلَةِ الْأَبْدَالِ، تو وہ بندہ جو اس راستے کا سالک ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے، فِي مَنزِلَةِ الْأَبْدَالِ، ابدال کے درجے میں. حلال چیزوں میں جو زہد ہوتا ہے نا، اس میں جو سالک ہوتا ہے، سالک تصوف، وہ ابدال کے درجے میں ہوتا ہے. یکون عندہم، اور ابدال کا کیا حکم ہوتا ہے، یکون عندہم الحلال بمنزلۃ المیتۃ، کہ ان کے نزدیک جو حلال بھی ہے وہ مردار کے درجے میں ہوتا ہے. لا يتناولون منها الا قدرا لا بد منها، تو وہ اس میں سے نہیں لیتے مگر اتنی ہی مقدار جتنی ضروری ہے. والحرام عندہم بمنزلۃ النار، اور جو حرام ہے ان کے نزدیک وہ تو آگ کی طرح ہے، کہ آگ کے پاس جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا.
تو والحرام عندهم بمنزلۃ النار، اور ان کے نزدیک آگ، یہ حرام ان کے نزدیک آگ کے درجے میں ہے، لا یخطر ببالہم قصد تناولها بحال، کہ ان کے دلوں میں اس کو حاصل کرنے کا ارادہ کبھی آتا ہی نہیں ہے، ان کے دل میں بالکل بھی خیال نہیں آتا ہے کسی بھی حالت میں۔ وہذا معنی البرودۃ علی القلب، اور یہی جو پہلے بیان کیا تھا نا کہ زہد کے جو کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن پر بندے کو قدرت ہوتی ہے، اور وہ دوسرا جس پر بندے کو قدرت نہیں ہوتی، تو یہی چیز ہے وہذا معنی البرودۃ علی القلب، اور یہی دل پر ٹھنڈے چیزوں کے ٹھنڈے ہو جانے کا معنی ہے۔ بین تنقطع ہمتہ عنہا، کہ اس بندے کا ارادہ، اس کی چاہت اس چیز سے بالکل بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَسْتَقْذِرَهَا وَيَسْتَنْكِرَهَا جِدًّا، اور وہ اس سے گھن کرتا ہے، وَيَسْتَنْكِرَهَا اس سے نفرت کرتا ہے، جدّا بہت زیادہ۔ فَلَا يَبْقَى لَهَا فِي قَلْبِهِ اخْتِيَارٌ وَلَا إِرَادَةٌ، تو اس کے لیے فَلَا يَبْقَى لَهَا اے للدنیا، تو اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کے دل میں، نہ تو کوئی خواہش اور نہ ہی کوئی چاہت۔ فَإِن قُلْتَ، تو اب یہ جو کہا تھا نا کہ آگ کی طرح ہے، فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ یہ کہیں کہ فَيُمْكِنُ أَن تَسِيرَ الدُّنْيَا فِي شَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا الْعَجِيبَةِ الْمَطْلُوبَةِ عِنْدَ الْإِنسَانِ بِمَنزِلَةِ النَّارِ، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا ہو جائے فی شہواتها اے مع شہواتها، اپنی شہوتوں کے ساتھ، وَلَذَّاتِهَا عجیبہ، اور طرح طرح کی لذتوں کے ساتھ، المطلوبہ جو کہ مطلوب بھی ہے، لذتیں بھی ایسی ہیں جو مطلوب ہیں، عند الانسان، انسان کے نزدیک وہ کیسے ہو جائے، بمنزلۃ النار، آگ کی طرح کیسے ہو جائے، اور بمنزلۃ الجیفہ المستقذرہ المستحیلہ، کہ یا پھر اس سڑی ہوئی لاش کی طرح کیسے ہو جائے، المستقذرہ جس سے گھن کی جاتی ہے، المستحیلہ جس کی حالت بالکل بدل چکی ہو، اور حال کیا ہے، والبنیۃ بنیتنا والطبع طبعنا، حالانکہ سارے انسانوں کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، والبنیۃ بنیتنا، یہ بناوٹ ہماری بناوٹ ہے، یعنی ہم سب کی بناوٹ ایک طرح کی ہے، والطبع طبعنا، اور طبیعت ہماری سب کی ایک ہی طرح کی ہے، تو جب اتنے سارے لوگوں کے نزدیک وہ چیز مرغوب اور پسندیدہ ہے تو آخر وہ آگ کے درجے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ وُفِّقَ التَّوْفِيقَ الْخَاص، تو کہنے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ جان لو کہ جسے توفیق خاص سے نواز دیا جائے، وَعَلِمَ آفَاتِهَا وَقَذْرَهَا أَصْلِهَا، اور وہ دنیا کی آفتوں کو اور اس کی گندگی کو اصل میں جان لے، فَتَصِيرُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ، تو یہ دنیا اس کے نزدیک ایسی ہی ہو جائے گی آگ کی طرح۔ وَإِنَّمَا يَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الرَّاغِبُونَ الْعُمْيَانُ عَنْ عُيُوبِ الدُّنْيَا وَآفَاتِهَا، ہاں یقیناً تعجب ہوگا اس سے ان لوگوں کو، الراغبون جو دنیا کی خواہش کرنے والے ہیں، العمیان عیوب الدنیا وآفاتها جو دنیا کے طرح طرح کے عیوب اور آفتوں سے ناآشنا ہیں، والمغترون بظاہرها وزینتها، اور فریب کھولتا ہے اس کے ظاہر سے اور اس کی طرح طرح کی آرائشوں سے، وسأضرب لك مثلا لذلك، اور میں ضرور تمہارے لیے ایک مثل بیان کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ کیسے آپ کے درجے میں ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّ هَذَا يُمَثَّلُ بِإِنسَانٍ صَنَعَ خَبِيثًا بِشَرَائِطِهِ مِنَ السُّكَّرِ وَغَيْرِهِ، تو جان لو کہ یہ مثل بیان کی جاتی ہے، کہاوت بیان کی جاتی ہے کہ ایسے انسان کی کہ صنع خبیثا، جس نے حلوہ تیار کیا، بشرائطہ اس کی تمام شرطوں کے ساتھ، اس کے تمام لوازم کے ساتھ، یعنی کہ شکر وغیرہ ڈال کر، ثم تراه قطعة سم قاتل، پھر اس میں ایک زہر قاتل کا ٹکڑا ڈال دیا، فابصر ذلك رجل، تو ایک شخص نے اسے دیکھا، ولم يبصر آخر، اور دوسرے نے اسے نہیں دیکھا، وَوَضَعَ الْخَبِيثَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا مُزَيَّنًا مُزَخْرَفًا، اور وہ حلوہ ان دونوں کے سامنے پیش کر دیا اس حال میں کہ وہ کیا ہے، آرائش آراستہ ہے، مزخرفاً طرح طرح کے چیزوں سے سجا ہوا ہے، فَالرَّجُلُ الَّذِي أَبْصَرَ، تو وہ شخص جس نے دیکھا، ما جُعِلَ فِيهِ مِنَ السُّمِّ، کہ وہ زہر جو اس میں ڈالا گیا ہے، يَكُونُ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ الْخَبِيثِ، کہ وہ تو اس حلوے سے کیا کرے گا، پرہیز کرے گا، لا يخطر ببالہ ان يتناول منہ بحال البتہ، اس کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا ان يتناول منہ کہ اس میں سے کچھ لے لے، بحال کسی بھی حالت میں، ويكون ذلك عنده بمنزلة النار، اور وہ اس کے نزدیک ایسا ہوگا، آگ کی طرح ہو جائے گا، بل اصعب، بلکہ اس سے بھی کیا ہوگا، اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، لمکان ما يعلم من آفتی، اس وجہ سے کہ وہ اس کی آفت کو جانتا ہے،
ولا یغتر بظاہری وزینتی، اور اس کی ظاہری زیب و زینت سے فریب خورتا بالکل بھی نہیں ہوگا. واما رجل الاخر الذی لم یبصر ما جعل فیہ، اور رہ گئی بات اس دوسرے شخص کی جس نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے جو اس میں ڈالی گئی ہے. اغتر بظاہری مزخرف، تو اس کی ظاہری زیب و زینت سے فریب خوردہ ہو جائے گا. وحرص علیہ، اور اس کا حریص ہوگا، اس کا لالچی ہوگا. ولم یصبر عنہ، اور اس سے صبر نہیں کر سکے گا. وَأَخَذَ يَتَعَجَّبُ مِنْ صَاحِبِهِ الظَّاهِرِ فِيهِ، اور وہ تعجب کرے گا اپنے اس ساتھی پر جو اس سے پرہیز کر رہا ہے. وَرُبَّمَا يُصَفِّهُ فِي ذَلِكَ، اور بسا اوقات تو اس معاملے میں اسے بیوقوف بھی قرار دے دے گا. ارے بیوقوف آدمی ہو، حلوہ تیار اور تم کھا نہیں رہے ہو. فَهَذَا مَثَلُ حَرَامِ الدُّنْيَا مَعَ الْبُصَرَاءِ الْمُسْتَقِيمِينَ وَالْجُهَّالِ الرَّاغِبِينَ. تو یہ مثال ہے دنیا کے حرام کے ساتھ مع البصراء، ان لوگوں کے ساتھ. دنیا کے حرام کی مثال ان لوگوں کے ساتھ البصراء، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، المستقیمین، جن کے جو سیدھے راستے پر ہیں، جن کی یہ عبادت قائم ہو چکی ہے. والجہال الراغبین، اور ان جاہلوں کی ہے جو دنیا میں رغبت کرنے والے ہیں. تو یہاں پر طبیعت کا یا پھر ساخت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بصیرت کا معاملہ ہے. فَإِلَّمْ يَتْرَ فِيهِ سُمًّا، اور اگر وہ حلوہ بنانے والا اس میں زہر نہ ڈالے، ولیکن بذات فیہ، لیکن اس میں تھوک دے، اور کہا تھا یا پھر اس میں ناک صاف کر کے ڈال دے. ثم ضمقہ وزینہ، پھر اسے اچھے سے ملا کر کے آراستہ کر دے. فالرجل الذی شاہد منہ، تو وہ شخص جس نے اسے دیکھا ہے، ذلک الفعل، اس فعل کو، یکون مستقدرا لذلک الخبیث، تو وہ ضرور اس حلوے سے گھن کرے گا، نافرا عنہ، اس سے نفرت کرے گا. لا یکاد یقدم علیہ الا عند ضرورت، اس کی جانب پہل نہیں کرے گا، اس کی جانب سبقت نہیں کرے گا مگر ضرورت کے وقت. وشدت الحاجت الیہ، اور اس وقت جبکہ اس کی بہت زیادہ حاجت ہو. والذی لم یشاہد ذلک، اور وہ جس نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، فهو جاہل بما فیہ، تو وہ اس سے ناآشنا ہے جو چیز اس میں ہے. مغتر بظاہرہ، اس کے ظاہر سے فریب خوردہ ہے. حریص علیہ، اور اس کے اوپر لالت رکھتا ہے. مکب معجب محب، وہ اس پر اوندھا چلا جائے گا. معجب، بالکل اس کا دل دادا ہوگا. محب، اس کی محبت اس کے دل میں بھری پڑی ہوگی. فہذا مثل حلال الدنیا مع الفریقین، تو یہ دنیا کی حلال کی مثال ہے دونوں فریق کے ساتھ. اہل البصیرت والاستقامت، ان لوگوں کے ساتھ جو بصیرت والے ہیں اور جن کی عبادت استقامت کے ساتھ ہے. وَأَهْلِ الرَّغْبَةِ وَالْغَفْلَةِ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو رغبت والے اور غفلت والے ہیں. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حَالُ الرَّجُلَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الطَّبْعِ وَالْبِنْيَةِ لِبَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ كَانَ لِأَحَدِهِمَا، تو یقیناً دونوں لوگوں کی حالت مختلف ہے. مع تساویہما، حالانکہ دونوں برابر ہیں. فی الطبع، طبیعت میں بھی، والساخت اور والبنیہ، اور ساخت میں بھی. لبصیرۃ، تو یہ جو اختلاف ہے کس وجہ سے؟ لبصیرۃ، یہ آشنائی کی وجہ سے ہے. وعلم کان لأحدہما، اور اس علم کی وجہ سے ہے جو ان میں سے ایک کو حاصل ہے. وجہل وغفلۃ وجفاء، اور اس جہالت اور غفلت اور بے راہ روی کی وجہ سے کان للآخر، جو دوسرے کے حاصل ہے. فلو علم الراغب وابصر ما علمہ الظاہر، تو اگر جو رغبت کرنے والا وہ بھی جان لیتا، وابصر، اور دیکھ لیتا، ما علمہ الظاہر، جس کا علم زاہد کو ہے، لکانا زاہدا مثلہ، تو وہ بھی اسی کی طرح زاہد ہو جاتا، پرہیزگار ہو جاتا. ولو جہل الظاہر، اور اگر زاہد جاہل ہوتا، وہ عمیہ، اور ناآشنا ہوتا، اما، اس چیز سے، عمیہ عنہ الراغب، کہ جس سے رغبت کرنے والا ناآشنا ہے، لکانا راغبا مثلہ، وہ بھی اسی کی طرح رغبت کرنے والا ہوتا. فعلمت بذلک، تو اس کے ذریعے سے تم نے یہ جان لیا کہ ان ھذا التمیز، کہ یہ جو تمیز ہے، لمکان البصائر دون الطباع، یہ بصیرتوں کی وجہ سے ہے، دون الطباع، طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے. وہذا اصل مفید، یہی اصل ہے جو مفید ہے. کلام بین سدید، اور ایک ایسا کلام ہے جو بالکل ظاہر ہے، بالکل درست ہے. اعتراف بھی منقل وانصفا، ہر عاقل اور انصاف پسند اس کا اعتراف کیا ہے. واللہ تعالی ولی الہدایہ والتوفیق بفضلہ.